أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. رمضان المبارک کی آمد ہے تو رمضان المبارک میں یقیناً موضوعات میں کچھ تبدیلی ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ ہر جمعہ میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو سکوں. جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشگوار کرنا چاہوں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء. یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے. فرمایا یہ جو صدقات ہیں بے شک یہ فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مساکین کے لیے یعنی غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، والعاملین اور جو لوگ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ میں ایک محکمہ ہوتا تھا، وہ زکوٰۃ کی وصولی کرتے تھے، پھر آگے اس سے جو بھی زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ان تک وہ زکوٰۃ کا مال پہنچا دیا جاتا تھا. تو جو کام کرنے والے لوگ تھے، جو کارکن تھے، جن کو وہ عہدہ دیا جاتا تھا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، کلیکشن کریں اور اس کی جو بھی ترتیب اور تقسیم ہو اس کے مطابق وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرے، تقسیم کرے، تو اس کو قرآن مجید نے کہا عاملین زکوٰۃ والعاملین علیہا. جو لوگ زکوٰۃ کی کلیکشن کے معاملے میں کام کرنے والے کارکن ہیں، فرمایا ان میں بھی وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان کو دی جائے، یعنی زکوٰۃ سے ان کی سیلریاں دی جائیں، ان کو اجرت دی جائے، تنخواہیں دی جائیں. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اور فرمایا کہ جن کی تعلیفیں قلب کرنا مقصود ہو، یعنی جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، اب بے شک کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس بات تو تھا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے اموال میں سے تم ان کو بھی دو تاکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان جاگزی ہو سکے، ان کے دلوں میں ایمان اتر سکے، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو سکے. یعنی مال کے ذریعے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا داری کے لیے اسلام میں داخل ہوئے، مگر جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام نے ان پر اپنا ایسا رنگ چڑھا دیا، ایسا انہیں ڈھنگ مل گیا، ایسا انہیں منزل اور راستہ مل گیا کہ پھر انہوں نے جو مال شروع میں لیا تھا، دنیا کے لیے آئے تھے، اس کے بعد حالت یہ تھی کہ ان کے تن پر کپڑا بھی نہیں ہوتا، جو کچھ تھا اسلام پر انہوں نے قربان کر دیا. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. تو تالیف قلب کے لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہوتے تو غیر مذہب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، یا کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہوتا تھا، لیکن پتا تھا کہ یہ عنقریب اسلام قبول کر لے گا، تو مالی امداد کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر بھی دین کی محبت پیدا کی جاتی کہ مال کے ذریعے جب ان کے اندر پیدا ہوگی محبت اسلام کی کہ بھئی اسلام تو لوگوں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے،
جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور سے ایک شخص آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بہت پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ میں جتنی بکریاں ہیں آپ کی، وہ ساری کی ساری مجھے عطا کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا 2 4 5 6 10 لے جاؤ، فرمایا جاؤ اور پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں واپس آؤ اپنے قبیلے میں اور ساری بکریاں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ واپس لے گیا بکریاں، جب بکریاں لے گیا اپنے قبیلے میں تو وہاں جا کر اس نے اعلان کیا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی ہستی کا پتہ بتاتا ہوں کہ جن کا دل اتنا سخی ہے، اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت تو تالیف قلب کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، چونکہ ایک وقت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو پھر ختم کر دیا گیا تھا تالیف قلب کے لیے کہ غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے۔ کچھ علماء کہتے ہیں ابھی بھی دیا جائے، جو لوگ بالکل اسلام اور دین کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد ایک تو نئے مسلمان جو اسلام قبول کرتے ہیں، اور دوسرا ایسے لوگ کہ جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن تالیف قلب کے لیے ان کو مال دیا گیا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور وہ لوگ کہ جو غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، غلامی کا دورہ تھا، لوڈیاں کا دور تھا، تو فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے کسی کو آزاد کروانا یہ بھی جائز ہے، زکوٰۃ دے کر آزاد کیا جائے۔ پھر فرمایا والغارمین، وہ قرض دار کہ جس کے سر پر قرض کا بوجھ ہے، اس کے سر سے قرض کا بوجھ اگر زکوٰۃ دے کر ادا ہوتا ہے تو بدرجہ اولا ادا کرو تاکہ وہ قرض سے نجات حاصل کر سکے۔ فی سبیل اللہ، پھر جو اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کا کام کرنے والے، فلاح و بہبود کا کام کرنے والے، لوگوں کی امداد کرنے والے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ پھر فرمایا وابن السبیل، جو مسافر ہے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ مسافر ہو کہ امیر ہو، جس جگہ لاہور سے آپ کہیں چلے جائیں کسی اور ملک میں، مگر یہاں سے جب وہ نکلا تو مسافر تھا، اس کا سارا کاروبار لاہور میں، اس کی جائیداد لاہور میں، اس کا بینک بیلنس لاہور میں، سب کچھ لاہور میں ہے، مگر وہ اب سفر کرنے جا رہا ہے امیر، مگر وہ بھی حقدار ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے کیونکہ اب مسافر ہے، اب امیر نہیں ہے۔ تو یہ 8 مصارف تھے زکوٰۃ کی، 8۔ سب سے پہلے فقراء، پھر مساکین، پھر عاملین، پھر مؤلفۃ القلوب، پھر والغارمین، پھر وفی سبیل اللہ، پھر وابن السبیل، یعنی 8 تقریباً کم و بیش 8 افراد جن کو زکوٰۃ دی جائے۔ پھر فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی۔ جو اس کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب منصب خلافت پر جلوہ فرما ہوئے تو لوگوں نے زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے مالوں میں سے کیوں دیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اگر کسی کے ذمے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اگر ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ کی بنتی تھی، اور آج میں جب خلافت کے منظر پر جلوہ فرما ہوا ہوں اور اگر مجھے وہ رسی نہ دی تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، جو انکار کا منکرین زکوٰۃ تھے، ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، اور ہے کس کے لیے؟ کیا غرباء کے لیے ہے؟ کیا مساکین کے لیے ہے؟ بھئی ان کو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، دینی ہے، تو کس کے لیے زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ بھئی اس کے لیے بھی تو کچھ شرائط ہے نا۔ تو یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہوگا، زکوٰۃ اسی پر واجب ہوگی۔ صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب ہوتا ہے کہ جس کے پاس
7 تولے سونا، کتنا؟ 7.5 تولے سونا یا اس کے مقدار کے برابر رقم ہو تو اس پر 2.5%، کتنے؟ 2.5% اس پر اپنے مال میں سے وہ جو مصارفین زکوٰۃ میں نے بتایا ان کو دینا، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے تو سونے کو نہیں پھر دیکھنا، پھر چاندی کو دیکھے گا۔ تو چاندی میں مقدار جو ہے وہ ہے 52.5 تولے، کتنی ہے؟ 52.5 تولے چاندی، اس کی مقدار کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، رقم ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر 52.5 تولے چاندی جتنی رقم ہے یا اس سے زائد ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 7.5 تولے سونا یا اس کی مقدار، مال تجارت ہو، آپ نے کوئی رقم دی ہو، حتیٰ کہ کسی کو قرضہ دیا ہے آپ نے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ قرضہ مجھے واپس مل جائے گا، تو آپ کے پاس اتنا مال اپنے پاس موجود ہے کہ جو اپنے نصاب کو نہیں پہنچتا، یعنی 7.5 تولے سونے کے برابر نہیں پہنچتا، تو پھر آپ دیکھیں گے جس کو میں نے قرض دیا ہے کیا اس کے پاس وہ مال اور میرا مال، یہ دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو اتنا بنتا ہے جو نصاب کو پہنچے 7.5 تولے سونے کے برابر۔ تو اگر وہ پہنچ گیا تو فرمایا بے شک مال تو تمہارے پاس نہیں ہے، مال تو اس کو دیا ہے جس نے تم سے قرض لیا ہے، مگر وہ اصل مالک تو تو ہی ہے، لہذا اگر وہ امید ہو کہ مال واپس ملے گا تو اس مال جو تم نے قرضے کے طور پر کسی کو دیا ہے اس مال سے بھی تجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں جناب قرضہ ہے، میں نے تو فلاں کو بھی قرضہ دیا، میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ آپ دیکھو قرضہ جو دیا ہے، چاہے وہ قرضہ 5 سال کے بعد 5 سال تک آپ کو زکوٰۃ اس کی بھی دینی پڑے گی۔ اور پھر اگر آپ کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے تو پھر دیکھیں کہ چاندی زیادہ ہے یا سونا زیادہ ہے۔ اگر کچھ چاندی زیادہ ہے تو پھر سونے کو چاندی میں ملا دیا جائے گا، سونے کی رقم کو چاندی میں ملا دیا جائے گا، تو پھر 52.5 تولے چاندی کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر سونا زیادہ ہے مگر وہ 7.5 تولے نہیں ہے تو پھر کچھ چاندی پڑی ہے تو اس چاندی کو پھر سونے میں ملائیں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ نصاب سونے کا پورا ہو گیا تو پھر سونے کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ بات سمجھیں آپ، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہوتی، کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا، وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو اب کیا کروں، اب تو مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں، زکوٰۃ اسے بھی ادا کرنی ہے۔ اب وہ سونے کے حساب سے نہیں کرے گا بلکہ کس حساب سے کرے گا؟ چاندی کے حساب سے کرے گا۔ اگر اس کے پاس چاندی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ دیکھے گا کہ میرے پاس مال کتنا ہے، تو پھر وہ مال جو اس کے پاس رقم ہوگی، اور رقم پر یاد رکھنے پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کسی کا نظام محرم میں پورا ہو جاتا ہے، یعنی محرم سے محرم پر چاند کی تاریخ کے حساب سے، تو محرم سے محرم تک اگر نصاب پورا ہو گیا تو پھر اس کو زکوٰۃ محرم میں ہی ادا کر دینی چاہیے۔ لیکن لوگ برکت کے طور پر کہ جیسے رمضان المبارک میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ یہ چاہے کہ میں رمضان المبارک تک پہنچ جاؤں، یعنی میرا نصاب تو بنتا ہے رجب میں مجھے چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے دوں، مگر میں کیا کروں، رجب شعبان کا مہینہ ملا کر اور جو رقم شعبان کی بھی نکلتی ہے وہ بھی بیچ میں ڈال کے رمضان تک پہنچ جاؤں، تاکہ ہر رمضان میں آسانی کے ساتھ لوگوں کو زکوٰۃ دے سکوں۔ اور بزرگان دین ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شعبان میں ہی زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقراء، مساکین، غرباء، محتاج، یتامى، بیوہ، جن لوگوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، جو مصارفین زکوٰۃ ہیں، وہ بڑے آرام سے سحری بھی کر سکے، افطاری بھی کر سکے اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ تو شعبان میں ہی ادا کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا اور وہ رمضان میں ہی برکت دینا چاہتا ہے تو جس وقت چاہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اور فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو زکوٰۃ دینے میں دل تنگ ہو جاتا ہے نا، یار اتنی رقم 2.5% میں دوں گا، حالانکہ 1 لاکھ میں سے 2.5% 2,500 روپے بنتے ہیں،
تو 2500 روپے کی تو کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے بھئی. جب ہم نے دنیا کے معاملات کرنے ہوں تو اس وقت تو ہم 2.5% کی طرف نہیں بیچتے. ایسا ہی ہے نا. اب باہر کے ملکوں میں جائیں, آپ 1 لاکھ کماتے ہیں اور 1 لاکھ میں سے 40% گورنمنٹ لے جاتی ہے, آپ کے پاس بچتے ہیں 60%. تو 60% وہاں 40% دیں گے, مگر جب زکات 2.5% جو فریضہ ہے اسلام پر, جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. کہ اس دن کہا جائے گا کہ لوگوں یہ جو عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے, کس چیز کا عذاب؟ سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا, اور آگ میں تپا کر اس وقت رب کائنات کہے گا اے فرشتوں اسی سونے کو, اسی چاندی کو, اسی مال کو پکڑو اور اس کی پیشانی کو داغ دو, اس کے پہلو کو داغ دو, اس کی پشت کو داغ دو. اس وقت آواز آئے گی رب کائنات کی, یہ وہ عذاب ہے کہ جو مال تم نے دنیا میں جمع کیا تھا, آج اس عذاب کا مزہ قیامت کے دن تمہیں چکھایا جا رہا ہے. فبشرہم, حالانکہ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے, اچھی چیز کی ہوتی ہے نا. یہاں فبشرہم اس کا مطلب ہے ایسی خبر تمہیں دی جائے گی کہ جس کے بارے میں تم تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ جو خوشیاں یہاں منا رہے ہو نا دنیا میں, یہ چند روزہ خوشیاں ہیں, مستقل نہیں ہیں. اور پھر فرمایا وہاں آج یہاں خوش ہو جاؤ اور مال غربا کو نہ دو, تو پھر قیامت کے دن یہاں کی خوشخبریاں تمہیں وہاں مزہ چکھائیں گی. کس چیز کی؟ عذاب الیم, دردناک عذاب کی, دردناک عذاب کی خوشخبریاں ہوں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ زکات دی کیوں جاتی ہے, کیوں دینی ہے زکات ہم نے؟ کیا اللہ رب العزت کو کوئی مال کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے کوئی باکس بنا دیا ہے کہ اس باکس میں آ کر پیسے ڈال دیا کرو, مجھے ضرورت ہے تمہارے مال کی؟ نہیں, لوگوں سے مال لینا ہے اور لوگوں کو ہی دینا ہے, امراء سے لینا ہے, غرباء میں تقسیم کرنا. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسا وہ حسین سنہرا دور تھا کہ جب زکات دینے والا اپنے گھر سے نکلا, کسی نے پوچھا یہ مال کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا غرباء کے لیے لے کر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا پورے شہر میں غریبی کوئی نہیں ہے, مال کس کو دو گے؟ یعنی زکات دینے والے تو تھے مگر زکات لینے والے نہیں تھے. ہم جس کو 20 سال پہلے زکات دیتے تھے آج بھی اس کو زکات دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زکات دینے کا جو مدعا اور مقصد تھا وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ غریب ہمیشہ تم سے 20 سال تک زکات لیتا رہے, اور زکات لینے والے کو بھی شرم نہیں آتی. ہمارے تو یہاں پروفیشنل ہے زکات لینے والے, اور راشن کا ایک ڈنڈورا پیٹ رکھا ہے. میرے ایک دوست ہیں, بڑا اللہ پاک نے ان کو نواز رکھا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کے گھر میں جانے کے لیے 10 منٹ چاہیے آپ کو, گاڑی پر 10 منٹ چاہیے آپ کو گھر میں پہنچنے کے لیے. تو میں نے ان سے بات پوچھا کہ جناب آپ زکات کتنی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 40 لوگوں کا راشن دیتے ہیں, اور امی بھی اسی طرح ہی دیتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکات نہیں نہ دیتا, بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث, آقا نے فرمایا جس وقت تم قبر میں پہنچو گے تو اللہ پاک تمہارے مال کو اژدہا بنا دے گا, زہریلا سام بنا دے گا, اور وہ اپنے دونوں دانتوں سے تمہیں نوچے گا, اور تم پوچھو گے یہ مصیبت مجھ پر کہاں سے آن پڑی, تو وہ سانپ بولے گا میں وہی مال ہوں جسے تم جمع کیا کرتے تھے, اور جمع کر کر کے تمہیں بڑا پسند تھا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہارے اموال نے, مال و دولت نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے, قبروں کے منہ جا دیکھے. یہ زکات کا مال دینا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیا اللہ پاک کو 2.5% کی ضرورت ہے؟ نہیں, 2.5% تو نصاب ہے, یہ تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. مگر زکات دینے سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تمہارے دل میں غریب کے لیے درد پیدا ہو, تمہارے دل میں احساس پیدا ہو.
تمہیں یہ خیال ہو کہ کوئی ہے جس کے تن پر کپڑا نہیں، کوئی ہے کہ جس کے بچے آج بھوکے سوئے ہوئے ہیں، کوئی ہے جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، یہ تمہارے دل میں اگر احساس پیدا نہ ہوا تو تمہارے دل میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ قربان جائیں وہ صحابہ اور تابعین، وہ دور بھی عجیب تھا، جنگ یرموک کا موقع ہے، وہاں مسلمانوں کا دشمنان اسلام نے بے دریغ قتل کیا، زمین پر لاشیں پڑی ہیں مسلمانوں کی، کسی کی گردن نہیں ہے، کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کے جسموں کا مسلا کر دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، زبانیں کاٹ دی گئی، یعنی دین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے زمین پر لاشیں پڑے ہیں، پہچانے نہیں جا رہے یہ صحابی ہے کون، یہ تابعی ہے کون، اتنا بھی کسی کو نہیں پتا۔ اور کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی قبروں کا ہی نہیں پتا کہ ان کی قبریں کہاں ہیں، کیوں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ خود جنگ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں نکالی، ناک کاٹا، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کی زبان اقدس اور ہونٹ کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے۔ جب دیکھا مولا علی کو بھیجا میرے آقا نے، جاؤ دیکھ کے آؤ چچا جان کہاں ہے۔ حضرت مولا علی جب گئے تو پہچانا صرف مولا علی نے کہ یہ حضرت امیر حمزہ ہے، اور کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ یعنی پتہ نہیں یہ حال تھی جنگ یرموک کا موقع، لاشیں پڑی ہیں مگر کچھ لوگوں کے اندر سانس باقی ہے، اور وہ آواز بلند کر رہے ہیں، العطش العطش، پیاس، ہائے پیاس، پانی چاہیے پانی چاہیے۔ حضرت حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، اس وقت میں بھی زخموں سے چور تھا، مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی، مگر میں نے اپنا آرام قربان کر دیا لوگوں کی خدمت کے لیے۔ میں نے پیالہ پانی کا اٹھایا، میں دوڑا، میں نے دیکھا دور میرا چچا صاحب تڑپ رہا ہے اور العطش کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی اٹھو، پانی کے 2 گھونٹ لے لو۔ کہنے لگے میں پیالہ اس کے لبوں کے قریب لایا، اچانک دائیں جانب سے آواز اور پکار بلند ہوئی کہ میں تڑپ رہا ہوں پانی کے لیے، مجھے پہلے پلاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی نہیں پیا میرے چچا صاحب نے، میں دوڑا ان کی طرف، جب آگے بڑھا تو وہ حضرت عمر بن عاص کے بھائی حضرت حشام بن عاص تھے۔ میں جو ہی ان کے قریب گیا تو لبوں کو پیالہ جیسے لگایا، پھر دور سے ایک کے تڑپنے کی آواز آئی، چیخ کی آواز آئی کہ مجھے پانی پلاؤ۔ حضرت حشام بن عاص نے کہا کہ جاؤ، مجھ سے زیادہ وہ حقدار ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں پیالہ لے کر دوڑا، اس کی جانب بڑھا، جب قریب آیا تو پیالہ لبوں کو لگایا مگر پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا اور روح کو پھنسے ان سے پرواز کر گئی، وہ شہید ہوئے۔ میں واپس لاتا حضرت حشام بن عاص کے پاس، جب ان کے پاس پہنچا تو ان کی روح کی پھنسے ان سے پرواز کر گئی تھی۔ پھر بھاگا اپنے چچا صاحب کے پاس، جب قریب گیا تو ان کی زبان سے آخری کلمات تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ان کی روح کو عزت کے ساتھ فرشتوں کے جرمن میں بارگاہ عزی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ وہ ایثار ہے، یہ وہ قربانی کا جذبہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا یہ لوگ ایمان والے جن کے دلوں میں سینوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی جانوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کی جانوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مگر اپنی ضرورت اپنی حاجت ترک کر دیتے ہیں اور دوسرے مسلمان کا خیال کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی ضرورت تھی مدینہ طیبہ میں، میٹھا کنواں نہیں تھا، یا کھارے تھے یا کڑوے تھے، وہ الگ بات ہے کہ حضور کسی کڑوے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تو وہ میٹھا ہو گیا، لیکن حضور نے سبق دینا تھا کہ لوگوں اپنے دلوں کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کرو، جذبہ انسیت پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا سیکھو، بھلائی کرنا سیکھو، لوگوں کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا سیکھو، یہ حضور چاہتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا پانی کی ضرورت ہے
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا پانی چاہیے. عثمان غنی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مال دین پر ہی خرچ کرتا رہوں، کچھ کمانا نہیں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جنت میرے ہاتھ سے لے لے، کنواں مجھے دے دے. اور کنواں بھی آدھا، پورا نہیں، آدھا مطلب ایک دن یہودی کا کنواں تھا مدینہ کے باہر، اور وہ پانی صرف یہودیوں کو بیچتا تھا اور مسلمانوں کو زیادہ دام زیادہ قیمت کے عوض بیچتا تھا. مسلمان بڑے تنگ تھے، غریبوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے، اور جن کے پاس کھانے کے جو کے دو لقمے نہیں تھے، اور اہل بیت اطہار مدینہ منورہ کی پوری زندگی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے کبھی گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی. یہ اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. اور راویہ کون ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں حضور کے گھر والوں نے عمر بھر مدینہ طیبہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. حالانکہ مدینہ میں تو جنگیں بھی ہوئی، مال غنیمت بھی آیا، مال بھی آیا، امیر ہو گئے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ اب تو غلام آ گئے ہیں تو کچھ غلام مجھے بھی دے دے، چکی پیستی ہوں سارا دن. حضور نے آگے سے نہیں کہا کتنے غلام چاہیے بیٹی، حضور نے فرمایا غلام چاہتی ہو یا جنت چاہتی ہے، جنت کی سرداری چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ جنت کی سرداری دے دی. آپ نے فرمایا پھر چکی پیسا کرو، چکی پیسا کرو. یہ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے، یہ ہے سیرت سیدہ کائنات. اور حضور نے فرمایا اے میری بیٹی آپ کہتی ہیں کہ آپ تھک جاتی ہیں تو پھر میں آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں جسے تسبیح فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سلام یہ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بتائیں. عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. میرے آقا نے فرمایا بیٹی یہ پڑھے گی تو تھکاوٹ نہیں ہوگی. سیدہ کائنات کہتی ہیں پھر اس کے بعد تھکاوٹ ہوئی نہیں، اس کے بعد نہیں ہوئی. تو یہ پڑھا کریں آپ مائیں بہنیں بیٹیاں تو پڑھتی ہیں، آپ بھی پڑھا کریں تاکہ تھکاوٹ نہ ہو. تو اس وقت حالت یہ تھی مدینہ طیبہ کے اندر، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی آپ جو بھی آپ کے پاس ہوتا حضور کا یہ معمول تھا، جو بھی حضور کے پاس ہوتا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے آج رکھتے، کل کے لیے نہ رکھتے بلکہ وہ سارے کا سارا عطا کر دیا کرتے تھے. کیا بات ہو رہی تھی ابھی؟ کنویں کی، ہاں شاباش، کنواں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہا ہے عثمان کنواں خرید تو مجھے یہودی دیتا نا، ایک دن پانی دیتا ہے تو ایک دن ایسا کرو کہ آدھا کنواں اگلے دن کے لیے آپ 12,000 درہم میں خریدنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت گئے، گھر سے 12,000 درہم لیے، یہودی کو کہا یہ کنواں ایک دن تو چلا، اگلے دن ہمیں دے دے مسلمانوں کو. اس نے یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے 12,000 درہم مل رہے ہیں اور ایک دن کے لیے، ایک دن میں چلاؤں گا کماؤں گا، اگلے دن مسلمان نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگلا دن آیا، مسلمانوں نے پانی دیا، مسلمانوں نے پانی دیا اور فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اور بھر بھر کر لے جاتے تھے مسلمان. اب دیکھیں نا پانی تو اللہ نے عطا کیا نا، تو حضور علیہ السلام تقسیم کرنے والے. اب حضرت عثمان غنی کے ذریعے تقسیم کیا، پانی تھا. اگلے دن یہودی آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے، ہم بھی غریب ہیں، کیا کریں؟ فرمایا جس دن مسلمان پانی لیتے ہیں نا تو مسلمان پانی لے چکے تو کوئی بات نہیں، تم بھی چلے جاؤ اور پانی لے لو. یہودی سے نہیں لیتے تھے، یہودی حضور کے غلاموں سے پانی لینے چلے جاتے تھے. اب پانی حضور نے دے دیا، اب ہوا کیا اس کا کام بند ہو گیا. اب کوئی آتا ہی نہیں تھا اس دن جس دن یہودی پانی لگاتا تھا. حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ عثمان کنواں لے گیا تھا تو سارے کسٹمر بھی اپنے ساتھ لے گیا. حضور نے فرمایا اچھا تو پھر تیرے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو کنواں سارے کا سارا ہمیں دے دے اور اس کی قیمت لے لے، یا پھر ایسا کر کہ تو جو کنویں کا پانی ہے وہ ہمیں بھی
اپنے یہودیوں کو کم دام دیا کر، کم پیسے دیا کر. اس نے کہا کم پیسوں کی بات تو نہیں ہے، آپ کنواں مجھ سے خرید لیں. 8,000 درہم کی قیمت حضرت عثمان غنی نے وہ سارے کا سارا کنواں خریدا اور سارا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو کوئی چیز لی جائے اور اس کو وقف کر دیا جائے اور دے دیا جائے تو یہ نہ سمجھا کرو تمہارا مال کم ہوا ہے، نہیں، مال بڑھتا ہے. مال، زکوٰۃ کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی زکوٰۃ کا یہ ہے کہ تمہارا مال اللہ پاک کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تمہارا مال اللہ پاک کر دیتا ہے. اور دوسرا معنی تمہارے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، نشو و نما، بالغ کی انکریز ہو جاتا ہے تمہارا مال. اب بظاہر تو بندہ کہتا ہے یار 1,00,000 تھا اب تو کم پڑ گیا، 2.5% تو نکل گیا، یہ تو مال کم ہو گیا. فرمایا کم نہیں ہوا، تم نے اپنے مولا کو دیا ہے تو اس مولا کو مانتے ہو نا بغیر دیکھے، تو اسی کا حکم ہے کہ 2.5% دو گے تو تمہیں میں اتنا عطا کروں گا، کتنا عطا کروں گا. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ پاک نے فرمایا میری راہ میں خرچ کرنے والے مال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایک گندم کا دانہ ہو، ایک دانہ، اور اس دانے کو زمین میں بو دیا جائے، اس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے. فرمایا میری راہ میں دیے ہوئے مال کی مثال ایسے ہے، لائے تو ایک تھے مگر ہم نے تمہیں کتنا دیا؟ 2 دانے. پھر سوچ لو، ایک دانہ سے 7 بالیاں، ہر بالی 700. اللہ پاک وہ 10 کی بات نہیں کر رہا کہ میری راہ میں دو گے 10 دوں گا، نہیں، فرمایا میری راہ میں ایک دانہ دو گے 700 دانے دوں گا. تو اللہ نے جھوٹ بولا؟ سچا کلام ہے. اور یہ تو ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے طوعاً کرہاً دے دیا. اللہ نے ان کو بھی نواز دیا، ان کو بھی دے دیا. مگر پوچھا باری تعالیٰ اس سے اوپر بھی ہے کچھ؟ لالچ ہے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ تعالیٰ تو جس کے لیے جو چاہتا ہے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. پھر وہ 700 نہیں ہوتا، 7,000 نہیں ہوتا، 7,00,000 نہیں ہوتا. 1000 سال بیت جائیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما. ارے داتا صاحب اپنی زندگی میں بڑھیا آ گئی، دودھ لے کر اپنے سر پر اٹھائے ہوئے کہا دے دو اللہ کی راہ میں. اس نے ایک برتن دودھ کا دیا تھا، گھر گئی تو سارے برتن بھر گئے، مگر دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. کہا محلے والوں کو کہو آؤ برتن دے کر اور مجھ سے جتنا دودھ چاہتے ہو لے لو. ارے 1000 سال پہلے ان کی عطا کا یہ عالم تھا. آج بھی داتا گنج بخش کی چوکھٹ پر جائے تو کوئی بھوکا آ جائے مگر وہ کبھی بھوکا واپس نہیں جاتا، پیاسا آ جائے تو پیاسا واپس نہیں جاتا. کسی نے کہہ دیا حاتم طائی، آخری بات کرنے لگا ہوں، موضوع بڑا طویل ہے یہ زکوٰۃ کا. سورہ توبہ میں تو حضور سے بھی کہا نا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم. محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں. کیوں لیں؟ اس لیے کہ ان کا مال بھی آپ پاک کریں اور ان کے حال کو بھی آپ پاک کریں. ایک صحابی آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر تو مال دے گا، ان کا تزکیہ ہوگا، مال کی تطہیر ہوگی. قرآن کا ارشاد ہے اور میں تو مال نہیں دے سکتا، 2 کھجوریں کھانے کے لیے نہیں ہے، روٹی گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ہاں مال ہوگا تو اجر ملے گا، نہیں، آقا نے فرمایا مال نہیں ہے، نہیں ہے. فرمایا اچھا کسی اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھ لو، بس مسکرا کر دیکھ لو. اس نے پوچھا تھا کہ مال نہیں ہے مال دینا ہے. حضور نے فرمایا مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مسکرا کر دیکھو یہی صدقہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو کیا کرے؟ فرمایا راستے میں سے یہ جو روڑے ہیں نا، روڑے یہ ہٹا دو. کیا کرو؟ روڑے ہٹا دو، پتھر ہٹا دو، ہرڈلز دور کر دو. جس نے وہ دور کر دی فرمایا یہ بھی صدقہ ہے.
اور اگر کوئی کچھ نہیں دے سکتا تو حضور نے فرمایا 2 کھجوریں ہی دے دو. یا رسول اللہ 2 کھجوریں؟ فرمایا نہیں ہے. یا رسول اللہ نہیں. فرمایا 1 دے دو. یا رسول اللہ آدھی بھی نہیں ہے. فرمایا اچھا یہ میرے سے لے جاؤ. ایک صحابی آئے, حضور نے فرمایا ٹوکر آیا, حضور نے فرمایا جا بانٹ دے مدینہ میں. اس نے بانٹ دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مدینہ میں کیا بانٹنا, میرا تو گھر سب سے زیادہ غریب ہے. حضور نے فرمایا جا تو بھی کھا اور تیرے بیوی بچے بھی کھا. کسی نے کہا, یہ بات میں نے کرنی تھی اصل میں, کسی نے کہا حاتم طائی بڑا سخی تھا, اس کے پاس ایک سائل آیا ایک دروازے سے. اس نے نام نہیں پوچھا, ذات نہیں پوچھی, اس نے پکڑ کے دے دیا سخاوت. وہی سائل دوسرے دروازے سے آیا, مال مانگا دے دیا. وہی سائل تیسرے دروازے سے آیا, مال پکڑا اور چوتھے, پانچویں, چھٹے, 7 دروازے تھے حاتم طائی کے. جو منگتا آتا کبھی خالی نہ جاتا, اسی لیے وہ سخی ہے. آقا نے فرمایا سخا ایک درخت ہے اور ایک ٹہنی ہے کہ جس کو سخی لوگ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے. حاتم طائی سخی تھا, 7 دروازوں سے سائل آیا, خالی نہیں لوٹا. انہوں نے کہا تمہارے رسول کے پاس تو سائل ایک بار آیا بس, وہاں 7 بار, وہاں 1 بار. اس نے کہا حضور کی عطا کو تم نے سمجھا ہی نہیں. وہ جو پہلے دروازے سے سائل آیا تھا کچھ کمی تھی تبھی تو دوسرے سے آیا, پھر کمی تھی تو تیسرے سے آیا, کمی تھی تو چوتھے سے آیا, کمی تھی تو 7ویں سے آیا. مگر جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا تھا اس کو حضور ایک بار اتنا بھر کر عطا کر دیتے کہ دوسری بار اسے مانگنے کی حاجت تک باقی نہ رہتی, کبھی حاجت نہ رہتی تھی. حضور کے پاس ایک خاتون تھی, آئل, تیل, دیسی گھی, اس نے بکری کا دودھ بنایا, جو بھی طریقہ تھا, کپی بھر لی, کپی دے آئی بارگاہ مصطفیٰ میں. ملازمہ کو کہا جاؤ دے آؤ. ملازمہ کپی دے آئی سرکار کی بارگاہ میں. حضور نے تیل نکالا, خالی کپی ملازمہ کو دی, جاؤ اس کو دے آؤ. اس نے جا کر کپی اوپر رکھ دی. مالکن آئی, صحابی آتی ہے, کپی اٹھائی, دیکھا بھری ہوئی. کہا تم نے کہا تھا حضور کو دے کر آؤ, کہ تم دے کر نہیں آئی. وہ ناراض ہوئی ان سے. انہوں نے کہا خدا کی قسم دے کر آئی. انہوں نے کہا کپی تو بھری پڑی ہے. کہا اچھا چل میرے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں. وہ حضور کی بارگاہ میں اس کو لے گئی. جا کر کہا یا رسول اللہ اس نے آج بہت زیادتی کی ہے. پوچھا کیا کیا اس نے؟ اس نے آپ کو میں نے کہا تھا کپی دے کر آئے گھی کی, اور آپ کو اس نے نہیں دی. حضور نے فرمایا اس نے دی تھی, مگر رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کو دیا جائے اور میرے محبوب کی بارگاہ سے جو جائے وہ خالی جائے. جو محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے وہ کبھی سائل خالی نہیں جاتا, اس کو بھر بھر کر دیا جاتا ہے. اور یار اے دیکھو زکات دے لو, نہیں نہ دے سکتے پورے سال کی تھوڑی 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 کر کے دو, مگر زکات ضرور دو. احساس کر دیا دل دی خوشی دے نال زکات دو, مال دو. آج ارادہ کرو یار میں اپنی پچھلی زندگی چ نہیں دے سکیا مگر وہ دینا. زکات دو, بالکل اینجی دینی ہے, بالکل اینجی دینی ہے, بالکل اینجی دینی ہے. جس طرح پچھلے جمعے تسی میرے نال اس طرح ہی کال قرار کیتا سی کہ میں آواں گا عرس تے آواں گا تواڈے والے صاحب. جس طرح آئے سو نا ماشاءاللہ روحانی طور پہ ساری موجود سی. اللہ تعالیٰ روحانی طور پہ ہر جگہ موجود رکھے, روحانی طور پہ سارے موجود. اسی طرح زکات بھی روحانی طور پہ دینی تسی, جسمانی طور پہ نہیں, تاکہ کوئی بھوکا مرے تڑپتا آیا تو نظر آ رہا ہو تسی کو میرے دل چ احساس, میرے دل چ بہلول والوں نے قمیض نہ لی ساتھیوں سے. کسی نے کیا ہوئے قمیض کیوں نہ لی؟ انہیں کیا کہ کئی ننگے ساڑے شہر دے وچ پھر رہے سن تے میں کنوں کپڑے دینا, کنوں کپڑے دینا, تے کپڑے تے میرے کول ہے نہیں سن. میں انہاں دے نال ہمدردی دی وجہ تو اپنی قمیض نہ لی کہ ٹھردے پے نے تھوڑا میں بھی ٹھر جاواں. تانوں قمیضاں نہیں لانیاں پینیاں, صرف 2.5% تسی زکات اپنے رشتہ داراں نوں دو. سب تو پہلا انہاں دا حق ہے, اس تو بعد دینی ادارے نے مدرسے نے انہاں نوں دو.
انہاں جو فقراء مساکین نے انہاں نو دو، دیندار لوگ نے انہاں نو دو، زکات ضرور اپنے مال چ دو۔ اللہ پاک تہاڈے مال نو پاک بھی کرے گا تے تہاڈے مال دی نشو نما تے حفاظت بھی کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔